فرش پر کاغذ اڑتے پھرتے ہیں، میز پر گرد جمتی جاتی ہے، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ جان ایلیا کا بہت ہی مشہور شعر، جس میں ایک عجیب کیفیت طاری ہے۔ ایک گھر ہے اور کوئی رہنے والا نہیں، اور اگر وہ گھر موجود ہے اور اس میں کوئی رہنے والا موجود ہے تو بھی اس گھر کی حالت ایسی نہیں کہ اس میں رہا جائے، اور اگر وہ گھر موجود ہے اور اس میں کوئی رہنے والا بھی ہے اور اس کی حالت بھی ایسی ہے کہ اس میں رہا جائے، تو جو رہنے والا ہے وہ اس بات پر آمادہ نہیں کہ وہ اتنی مشقت سے اور زحمت سے اس گھر کی دیکھ بھال کرے۔ اس گھر کے مقدر میں ٹوٹنا، بکھرنا اور گرد آلود ہونا ہے۔ جان ایلیا کی مراد صرف ایک گھر سے نہیں، جان ایلیا کی مراد ایک وسیع تر سیاق و سباق سے ہے، جو کہ ان کے کئی ہم عصروں نے اور ان کے آنے والی نسلوں نے اپنی شاعری میں بیان کیا ہے۔ جان ایلیا ایک ایسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ شاعری میں ایک مربوط قدم جمانے میں صرف بر صغیر کی تقسیم کے بعد کامیاب ہوئی۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فیض نے کئی نظمیں کم عمری میں لکھیں، تقسیم سے پہلے لکھیں، لیکن وہ ایک بڑے شاعر کے طور پر تقسیم کے بعد ابھر کر سامنے آئے۔ منیر نیازی، شکیب جلالی کے کچھ اشعار تقسیم کے بعد لکھے گئے، جان ایلیا، پروین شاکر، انہوں نے کئی مختلف قسم کے اشعار کہے۔ اگر آپ جان ایلیا کو اٹھاتے ہیں تو اس میں محبوب ہے، گرد ہے، کاغذ ہے اور ٹوٹنا ہے۔ اگر منیر نیازی کو اٹھاتے ہیں تو تنہائی ہے اور پر اسراریت ہے۔ اگر فیض کو اٹھاتے ہیں تو محبت ہے اور انقلاب ہے۔ اگر فراز کو اٹھاتے ہیں تو شراب ہے اور شباب ہے۔ اگر پروین شاکر کو اٹھاتے ہیں تو ملال ہے اور تکلیف ہے۔ اور بہت مختلف چیزوں پر ان شعراء نے اپنی رائے پیش کی، اپنے دیوانوں میں، اپنی کلیات میں، لیکن ایک چیز پر یہ متفق تھے، اور اس چیز کا نام ہے گھر۔ ایک گھر صرف اینٹوں کی عمارت نہیں تھی، ان کے لیے گھر کا تصور ایک وسیع تصور تھا جس میں بہت سی چیزیں موجود تھیں۔ آج میں کوشش کروں گا کہ ان جدید ہم عصروں کے کچھ اشعار پڑھے جائیں اور اس میں سے دیکھا جائے کہ یہ تمام لوگ ایک گھر کی تلاش میں کیوں مبتلا تھے۔ جان ایلیا کا جو شعر میں نے ابتدا میں پڑھا، یہ بظاہر تو بہت ایک آسان سا شعر ہے کہ ٹھیک ہے، ایک پرانا گھر ہے، وہ سیدھا حالت میں ہے اور اس کا خیال رکھنے کو کوئی نہیں، اور جو ہے وہ بھی اس کا خیال رکھنے کو تیار نہیں، لیکن اس میں ایک اور خوبصورت چیز جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ ہے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس گھر کے ساتھ وہ تقریباً خود بخود ہو رہی ہیں، اس میں کسی کا ہاتھ نہیں ہے یا کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ اس کی مثال اس بات سے لی جا سکتی ہے کہ جان ایلیا کہتے ہیں کہ فرش پر کاغذ اڑتے پھرتے ہیں، جیسے کہ کاغذ جو ہے ان کی اپنی کوئی منشا ہو، ان کی اپنی کوئی مرضی ہو، اور اسی طرح میز پر گرد جمتی جاتی ہے، کہ کوئی اس میز پر گرد جما نہیں رہا، لیکن وقت کے پنے پلٹنے کے ساتھ ساتھ وہ گرد بھی جو ہے وہ جمتی جاتی ہے۔ اس میں کسی کو موجود ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کو بہت اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چیز، بوسیدگی، پرانا پن اس میں جو ہے وہ خود بخود آتا جائے گا، وہ گھر ٹوٹتا جائے گا اور بکھرتا جائے گا۔ روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے، اس کو کوئی توڑتا نہیں ہے، لیکن وہ شے پھر بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو پھر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک گھر ہے
جو کہ خراب کیا جا رہا ہے، ایک گھر ہے جو خراب ہو چکا ہے یا ہوتا جا رہا ہے، اور وہ خود بخود ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے، کوئی موجود ہو اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری لے تو پھر وہ گھر بہتر ہو۔ اور جان ایلیا اسی بات سے گھر کا تصور پیش کرتے ہیں کہ گھر ایک ایسی شے ہے جہاں پر آپ کا موجود ہونا کافی نہیں، آپ کے سر پر چھت ہونا کافی نہیں۔ گھر ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسی کیفیت ہے جس کا اگر خیال نہ رکھا گیا، جس کو سنبھال کر نہ رکھا گیا، جس کی آرائش نہ کی گئی، تو وہ پرانا اور خستہ ہوتا جائے گا، کیونکہ وہ گھر دل ہے۔ اگر اس دل کو نئے شوق نہ دیے جائیں، کچھ پرانی باتوں کو نہ بھلایا جائے، تو اس دل پر گرد جمتی جائے گی اور آگ کے ہستی بکھرتے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ چیزیں ٹوٹتی جائیں گی۔ گھر کا تصور صرف یہ نہیں جو جان ایلیا نے پیش کیا کہ ایک ایسی چیز جو خود بخود، جس کی فطرت میں خراب ہونا ہے، جو دل ہے، لیکن دل کا گھر کے ساتھ تعلق ایک اور شاعر نے بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا۔ ان کا نام ہے اختر عثمان، اور ان کا بڑا مشہور شعر ہے: شام آئے اور گھر کے لیے دل مچل اٹھے، شام آئے اور دل کے لیے کوئی گھر نہ ہو۔ اب یہ ایک ایسا گھر ہے جو صرف تصورات میں موجود ہے، ایک ایسا گھر ہے جس کی خواہش تو کی جا سکتی ہے لیکن اس کو پایا نہیں جا سکتا۔ اور یہ کچھ حد تک مختلف تو ہے جان ایلیا سے، لیکن اس میں جو ایک مشترکہ بات ہے وہ یہ ہے کہ جان ایلیا بھی ایک ایسے گھر کی تلاش میں ہے جس میں دل آ کر موجود ہو اور سکون میں آ جائے، اور کچھ ٹوٹ نہ رہا ہو، کچھ خراب نہ ہو رہا ہو، کچھ پرانا نہ ہو رہا ہو۔ اور اختر عثمان کے لیے بھی گھر جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر دل موجود ہو، جہاں پر دل کی رہائش ہو۔ جسم کی رہائش جو ہے وہ گھر کا تقاضا نہیں۔ اور یہ خوبصورتی جو ہے وہ آپ کو جدید شعراء میں ہاتھوں ہاتھ ملے گی۔ اب اس کی ایک اور مثال لے لیجئے، منیر نیازی کا بہت مشہور شعر ہے: اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، پھر اس کی خاک کو بھی اڑا دینا چاہیے۔ اور آگے لکھتے ہیں: ایک تیز رات جیسی صدا ہر مقام میں، لوگوں کو ان کے گھر میں ڈرا دینا چاہیے۔ ایک تیز رات جیسی صدا ہر مکان میں، رات ہوتا ہے جیسے بجلی کڑکتی ہے تو وہ جو آواز ہوتی ہے، ایک تیز رات جیسی صدا ہر مکان میں، لوگوں کو ان کے گھر میں ڈرا دینا چاہیے۔ اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، پھر اس کی خاک کو بھی اڑا دینا چاہیے۔ اب یہ ایک گھر کا ایسا تصور ہے اور شہر کا ایسا تصور ہے کہ وہ شہر بھی موجود ہے، وہ گھر بھی موجود ہے، وہ عمارت بھی موجود ہے، لیکن وہ گھر کا مقصد پورا نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ یا تو ظلم پر مبنی ہے، یا تنہائی پر مبنی ہے، یا خاموشی پر مبنی ہے۔ وہ دل کو تسکین نہیں پہنچا سکتی۔ وہ جسم کی آرائش کے لیے تو شاید ٹھیک ہو، لیکن ایسے گھر کو قبول کرنا ان جدید شعراء کا شیوا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایک ایسے شہر کو جس میں ظلم ہو، بربریت ہو، تنہائی ہو، خاموشی ہو، تکلیف ہو، ایک ایسے گھر کو جہاں پر اتنا شور ہو، اس میں سے لوگوں کو ڈراؤ، نکالو، اس شہر کو جلاؤ۔ اب یہ شہر ایک جسمانی شہر نہیں، اینٹوں کے جلنے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ شہر کے ایک تصور اور گھر کے ایک تصور کے جلنے کی بات ہو رہی ہے، کہ گھر ایک ایسی شے نہیں ہے جس میں تم رہتے ہو، اس میں دل کی تسکین ایک اہم عنصر ہے، اور اگر اس کو مکمل نہ کیا گیا
تو چاہے تم جتنے ہی خوبصورت گھر کیوں نہ بنا لو، تمہارا دل اس میں ہمیشہ تنہا رہے گا۔ جدید شعراء پر بہت تنقید ہوتی ہے کہ یہ آسان زبان میں لکھتے ہیں اور ان کو شاعری اتنی اچھی نہیں آتی جتنی غالب یا امیر کو آتی ہے، لیکن ان کی تاریخ اور جن تجربات سے وہ گزرے ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ تقسیم کا واقعہ، اس کے بعد ہجرت کا واقعہ، اس کے بعد کبھی گھر نہ ڈھونڈ پانا، ایک ایسی بیماری ہے جو ان کی شاعری میں سرایت کر گئی ہے۔ کوئی ایسا گھر کا تصور موجود نہیں ہو سکتا ان شعراء کے ہاں جہاں پر محبوب کی موجودگی نہ ہو، اور وہ محبوب کچھ بھی ہو سکتا ہے، جہاں پر دل کو تسکین نہ پہنچے، جہاں پر ایک اپنائیت کا احساس نہ ہو۔ آپ کے کئی مکان ہو سکتے ہیں، کئی شہر ہو سکتے ہیں، کئی ملک ہو سکتے ہیں، کئی سیارے ہو سکتے ہیں، لیکن دل شاید کسی ایک ہی جگہ پر تسکین پا سکے، اور جہاں پر اس دل کو سکون مل جائے دراصل اسی کو گھر کہا جائے گا۔